بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. As all of us know, that today is a revision class and we are going to revise verse number 78 to 91 of Surah Al Imran. Every one of you will get 10 minutes to show your ability. میں میوٹ رہوں گا. I will not point out any mistake. میں صرف پوائنٹ لیتے رہوں گا اور دوسرے بھی اگر کوئی غلطی ہے تو do not interrupt the reader. خاموشی سے سن لیجیے. مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوئے. میرا آپ کا جو ایم ہے کہ to read and understand قرآن correctly. تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز گرامر سے ہی سمجھائیں گے یا گرامر نہیں آتی ہے تو ایٹ لیسٹ جو آیتیں آپ پڑھے ہیں اس کا مطلب آپ کیسے لیتے ہیں وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں کوئی کل اس آیت کو پڑھ کے کوئی اور طریقے سے آپ کو سمجھائے. اینڈ اف اینی ون وانٹس ٹو ٹریپ یو we should not be trapped easily. That is our main aim of our class. چلیے. So it's 6:33 now. Who wants to go first? میں کروں کے ساتھ. Yes, تمہارا جو بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں ہوں امرین. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ہم یہاں تک لیں گے اور جو واو ہے وہ عطف ہے اور یہ انا کا جملہ ہے. انا کا جو اسم ہے وہ فریقن ہے اور یہ جو فریقن ہے یہ ایک فریق کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ جو عالموں میں سے ایک عالم تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. منہم جار مجرور ہے اور لا فریقن جو ہے لا تاکیدی کے لیے یوز ہوا ہے. آگے جب جائیں گے تو یل فریقن یل اونا السنتہم، یہ اس کی خبر ہے. یل اونا میں فعل اور فاعل ہیں. جو یا ہے وہ فاعل ہے اور وہ کہا جا رہا ہے یل اونا جو مروڑتے ہیں، جو بات کو چینج کرتے ہیں. یہ عالم ہے لیکن وہ مروڑتے ہیں. جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اپنے حساب سے ڈیفرنٹ بیان کر رہے ہیں. السنتہم اپنی زبانوں سے. السنتہم جو ہے وہ ہے مضاف مضافلے بھی کہہ سکتے ہیں اور مفعول بھی ہے. بالکتابی لتحسبوہ من الکتابی،
جو آگے بالکتابی جو ہے جار مجرور ہے کتاب میں سے، اور لِتَحْسَبُوا جو ہے وہ ہے فعل فاعل مفعول بہ، اور جو لی ہے وہ تاکیدی کے لیے یوز ہوا ہے تاکہ تم سمجھو۔ من الکتابی جار مجرور کہ یہ کتاب میں سے ہے۔ وما ہوا من الکتابی، جو واو ہے وہ عطف ہے، اور جو ماں ہے وہ نہیں حرف نفی کے لیے یوز ہوا ہے۔ آگے ہوا جو ہے وہ مبتدا ہے اور آگے اس کی خبر ہے، اور یہ جو ہوا ان لوگوں کی طرف جا رہا ہے کہ جو مروڑتے ہیں، تاکہ تم سمجھو کہ وہ تمہیں کتاب میں سے بیان کر رہے ہیں بیسکلی۔ آگے ہے وَيَقُولُونَ ہوا من عند اللہ، تو جو یقولون ہے واو عطف ہے، اور یقولون ہے وہ رپورٹنگ سپیچ ہے۔ اس میں فعل فاعل اور مفعول تینوں موجود ہیں اس میں۔ ہوا جو ہے وہ مبتدا ہے اور من عند اللہ اس کی خبر ہے۔ ہوا جو ہے وہ انہی لوگوں کی طرف جا رہا ہے کہ وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ وَيَقُولُونَ دوبارہ یہی رپورٹنگ سپیچ ہے، وہ بولتے ہیں عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ لیکن اللہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے لیکن وہ جھوٹ بات کر رہے ہیں۔ اس میں دوبارہ یہی ہوگا، یقولون ہوگا رپورٹنگ سپیچ، علی اللہ جار مجرور، کذبہ مفعول بہ ہے، اور آگے ہے وَهُمْ یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ تو ہم مبتدا ہے اور یعلمون فعل اور فاعل ہیں۔ پوری آیت کو کیا سمجھے آپ؟ بس اتنا ایگزیکٹ ترجمہ کر دیجیے تو۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو نالج رکھتے تھے کتاب کے بارے میں، ان میں سے ہی کچھ ایک فریق ایسا تھا کہ جو مروڑتے تھے، اور وہ اس طریقے وہ بیان کر رہے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے تاکہ لوگ ان کے اوپر بلیو کریں، کیونکہ وہ عالم تھے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، اور وہ اور اللہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہاں پر مجھے یہ سمجھائیے کہ آپ نے لفریقن کو سنگولر لیا یا پلورل لیا؟ ایک عالم کہا آپ نے، ایک عالم کہا، انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے لیکن اس کو بھی پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کچھ چیز بالکل ایسے جیسے رٹ کے سنا دی ایسا نہیں، یو آر انڈرسٹینڈنگ، بٹ یہ آپ نے گروپ کہا اس یہ میں سے گروپ ہے ایک عالم، یہ کہا تھا آپ نے ایک عالم۔ ایکچولی جو اگر میننگ میں دیکھا تھا تو وہ ایک فریق تھا، لیکن جو سمجھایا گیا تھا وہ جو تھے گروپ آف پیپل تھے، ایک نہیں تھا کرنے والا۔ وہ عالموں میں سے بھی گروپ آف پیپل تھے جو اس چیز کو چینج کر کے بتا رہے تھے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اللہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف۔ آپ محسوس کر رہے ہیں پہلے کیا غلطی کر رہے تھے، اب کیسے صحیح بتا رہے کیونکہ سید صاحب قرآن میں جو ورڈ ٹو ورڈ جو میرے پاس میننگ ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے ایک فریق، لیکن جب آپ نے ہمیں اس کی ڈیٹیل بتائی تھی تو آپ نے بولا ہوا تھا کہ عالموں میں سے عالموں کا ایک گروپ ہے تو پھر جو آپ کے ترجمے میں کوئی غلط لکھا ہوا نہیں ہے۔ ایک فریق، فریق کے معنی گروپ کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ورب آیا ہے یلعونا، تو یہ ایک آدمی کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ اپنی پلورل زبانوں کو موڑ توڑ گئے۔ اور پھر یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی آپ نے، یہ جو جی ضمیر ہوا استعمال ہوئی ہے اس کو آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں یہ ہوا، اور یہ ہوا کس کے لیے آیا؟ وما ہوا، یہ ہوا کیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ جو مڑوڑ کے بات کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے نا۔
نہیں کیسا ہوں گا دیکھیے آپ، وما ہوا من الکتابی، ایک منٹ، تب یہ کیسا ہوں گا؟ کون ہے حالانکہ نہیں، مروڑ کے بات کرنے والا کتاب میں سے نہیں ہے؟ کیا بات؟ جو بات وہ کہتے ہیں ہاں بات، تو ہوا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ وہ بات کی طرف، پھر آپ نے کیا کہا؟ وہ لوگ، وہ فریق والے، او ان کی طرف جا رہی ہے۔ اوکے، نہیں وہ بات جو سمجھتے ہیں آپ کی صرف غلطیاں، یعنی تھوڑی سی غلطی پروناؤن کو نہیں پہچاننے سے معنوں میں زمین آسمان کا فرق کر دیتی ہے، جی ٹھیک ہے؟ بالکل، ہاں، جی تو اس لیے اس کو تھوڑا سا پروناؤن کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ کسی انسان کی طرف نہیں جا رہا ہے، بلکہ جو کتاب میں جو اس بات کو وہ توڑ مروڑ کے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ من الکتاب، کتاب میں سے ہے۔ وہ ما ہوا من الکتاب، وہ باتیں کتاب میں سے نہیں ہیں۔ اور جی وہ یقولون ہوا من الکتاب، یہ پھر ہوا کوئی شخص کے لیے نہیں آیا، پھر کس کے لیے آیا؟ یہ دوبارہ یہ بات کے لیے یہ ہے، وہ باتوں کو جس کو وہ توڑ مروڑ کے بیان کر رہے تھے، وہ جی وہ کہتے تھے یقولون ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہی پیغام ہے۔ پھر لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ڈینائی فرما رہے ہیں، وہ ما ہوا من عند اللہ، وہ چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، انہوں نے توڑ مروڑ کر عالموں نے ویسا بیان کیا۔ اب پھر اس کے بعد کا آپ نے صحیح کیا، وہ یقولون علی اللہ کذبا وہم یعلمون، جانتے بوجھتے اللہ کے بارے میں غلط کریں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا امپروومنٹ اپنے میں لائیے، ضمائر کو بھی غور سے دیکھیے۔ میں صرف یہ پوائنٹ آپ کے نوٹ کر رہا ہوں، لیکن آپ جی تیاری اچھا کیے ہیں، آئی ڈو اپریشیٹ، ماشاء اللہ۔ سو تھینک یو، بہرحال تھوڑا اور ضمائر کو بھی دیکھنا تاکہ ہر چیز سمجھ میں آ جائے۔ اور ترجمے میں جو ہے بالکل ہر جگہ ترجمہ غلط نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بے شمار الفاظ اور بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کو ترک کر کے ہم اپنا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ضمائر کے لیے آپ کو تھوڑا اور کام کرنا پڑے گا کہ ضمائر کو کون سی ضمیر کس چیز کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ یس دیٹس گڈ، آپ کے تقریباً ہو گئے 10 منٹ۔ سیکنڈ ون، دیٹس گڈ، سیکنڈ، تھینک ہو وانٹس ٹو گو کوئک؟ یس فاطمہ ہاتھ اٹھائے، اب چلیے۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یہ جو ہے یہ جملہ ہے، کانا کا جملہ ہے، اور یہ اس میں جو ہے نگیشن میں کانا کا جملہ دیا ہوا ہے، اور کانا کے جملے کے تھرو جس کو اسم کی خبر ہے وہ لبشرن ہے، اور اس میں زیر اس لیے ہے کہ بعض عامل اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ کانا کے اسم میں منصوب ہونا چاہیے لیکن اس میں زیر ہے، تو یہ بشر کے لیے ہے۔ بشر جو ہے اشارہ مین نبیوں کے لیے ہے، اور پیغام بھی باقی لوگوں سب لوگوں کو بھی پیغام ان کے دیا جا رہا ہے۔ تو اسم یہ ہو گیا، خبر اس کی ہے ان یؤتیہ اللہ الکتابہ، تو ان جو ہے وہ مستریہ بھی ہے ایک، تو اس میں زمانہ نکل جائے گا، اور اس کو ہم ایز اے شرط بھی لے سکتے ہیں کہ یہ کہ وہ دے اس کو، جس میں اللہ جو ہے اس کا فاعل مؤخر ہو گیا، یعنی کہ اللہ دے اس کو الکتاب، کہ یعنی کہ ایک بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ کو دے کتاب، اور اس میں جو ہے اللہ فاعل ہے، آتا یا جو ہے وہ فعل ہے، اور اس کا مفعول ہے کتابہ۔ کتابہ پہ جو ہے عطف ہو گیا ہے اس پہ والحکمہ، اور پھر عطف ہو پہ مطلب یعنی کہ معطوف ہو گیا والحکمہ، اور پھر اس پہ اگین یہ عطف ہے، اس پہ معطوف ہو گیا نبوتا، یعنی کہ اس کو کتاب دی جائے، حکمت دی جائے اور نبوت دی جائے۔ اور اس کے بعد پھر سما، یعنی کہ آفٹر اے گیپ کیا ہے، اس کے بعد ہے پھر یقولا للناسا، یعنی کہ وہ کہے، یعنی کہ وہ بشر وہ کہے، جس میں فعل و فاعل ہے، یا زبر یا جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے بشرین کی طرف، کہ وہ کہے، کس کو کہے، للناسی کو۔ اب یہ سارا ان کو یقول للناسی، یقولو کو ہم لے لیں گے مقال القول، اور ان کا قول کیا ہے، کونو عباد لی من دون اللہ،
اور اس مقولہ جو ہے، اس مقولے کو ہم کھولیں گے جو وہ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو. وہ یہ ہے کونو عباد لی من دون اللہ، یعنی کہ یہ کانا کا ایک انشائیہ جملہ ہے، یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے جس میں واو الف اس کا اسم ہے کہ تم ہو جاؤ. کون ہو جائیں؟ جن کو مخاطب کیا جائے لوگوں کو. اور خبر کیا ہے اس کی؟ عباد لی. اور اس میں پھر من دونی جار مجرور متعلق کونو، یعنی کہ جو ورب چھپا ہوا ہے اس کے اندر، پھر دون اللہ جو ہے وہ ظرف اور مضاف الیہ ہے، اور یہ تینوں مل کے متعلق ہو رہے ہیں اس سے، کونو سے. تو اس کے بعد ولیکن کونو ربانیین، واو جو ہے پھر عطف ہے اس بات پہ کہ لیکن، مطلب ایک چیز میں ان کو نگہ ہے کہ تم ایسے مت کرو. کہ مطلب اس طرح کہنے کا یہ ہے کہ ایک بشر یعنی کہ نبی ایسی بات وہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک دفعہ کتاب بھی دے اور حکمت اور دی ہوئی ہے اور ان کو شریعت دی ہوئی ہے، اور پھر وہ نبی کہے لوگوں سے کہ تم میرے بندے ہو جاؤ. وہ ایسے نہیں کہتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں، اس میں آگے جو ہے وہ یقول محذوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ پھر اس میں مقولہ ہے کونو ربانیین، یہاں تک لیں گے. اور پھر اگین یہ کانا کا جملہ ہے، انشائیہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے اس میں، جس میں واو الف جو ہے وہ خبر یعنی کہ تم ہو جاؤ، جن سے مخاطب ہے لوگوں سے ہیں. اور ربانیان یعنی کہ اللہ کے ماننے والے یا رب، ایک اللہ والے یا رب کے ماننے ہو جاؤ. یہ ان کو حکم دیتے ہیں وہ نبی جو ہوتے ہیں. اور وہ کیوں حکم دیتے ہیں؟ بما ایک کنٹریکشن ہے، مطلب بیکاز. وہ کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز کنتم تعلمون الکتابہ، کیونکہ وہ نبی کیا ہے؟ کن تم، پھر تمہارا ایک آنا کا جملہ ہے، تم اس کا اسم ہے. تم اب اس میں ہے یہ سارے وہ کیا کیوں ان کو یہ حکم دے رہے ہیں؟ بوجہ اس لیے کہ وہ تعلمون الکتابہ جو ہے ایک فعلیہ جملہ ہو گیا ہے، اس میں علامہ سے ہے، تاپشتو اس کا جو ہے فائل ہے، واو نون جمع میں ہے، اور کتابہ اس کا مفعول ہے. یہ کانا کا، پہلے تو یہ کانا کی خبر بھی ہے، سوری سے کانا کی خبر ہے، اور خبر کو ہم نے جب کھولا ہے تو پھر وہ فعلیہ جملہ ہے. اور اس کا میننگ یہ ہے کہ وہ کونو ربانین کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کو سکھایا، وہ سکھاتے ہیں، وہ کتاب سکھانے والے لوگ ہیں. اور ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری اس پہ عطف ہو گئی ہے بما کنتم تدرسونا، یعنی کہ اگین کنٹریکشن ہے. بیکاز کیوں؟ کنتم تدرسونا، کیونکہ تم پڑھنے والے ہو یا سیکھنے والے ہو. درسا سے ہے یہ تدرسونا جو ہے اس میں، اور اس میں اگین فعل اور فاعل ہے کہ تم سیکھنے والے ہو. پورا سم اپ کریے اردو میں، اس کا جی سر. ایگزیکٹ ترجمہ کیا ہے بتا دیجیے. نہیں ہے کسی بشر کے لیے یہ کہ وہ دے اس کو، اللہ یعنی کہ اللہ دے اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت، پھر وہ لوگوں سے کہے ہو جاؤ تم میرے بندے اللہ کے علاوہ. لیکن وہ کہتے ہیں ہو جاؤ تم اللہ کے یا ایک رب کے ماننے والے. کیونکہ بوجہ اس کے کہ تم، اب مخاطب کیا گیا ان کو کہ تم سکھانے والے ہو کتاب، اور تم سیکھنے والے ہو یا تم پڑھنے والے ہو. چلیے اب یہاں پر گرامر وغیرہ سب اچھی ہے، لیکن ایک دو باتیں مجھے اور سمجھائیے. یہ آپ نے کونو عباد لی کو مجھے صحیح سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیا ہے؟ اور یہ تعلمون الکتاب یہ کون ہے؟ یہ تو یہ تے کی ضمیر کدھر جا رہی ہے جو اٹیچ ہے مضارع میں؟ اور پھر تدرسونا یہ کدھر جا رہا ہے؟ These three things I want you to re-explain. جی سر. عبادل لی جو ہے، عبادن آبادا سے ہے، یہ تو اسم ہے سر. تم میرے بندے، یعنی کہ وہ اپنے بندے نہیں کہہ رہے ان کو، جو ہیں بشر یا جو نبی ہیں، انبیاء، یا جو جن کو پتہ ہے، جن کو حکمت و کتاب وغیرہ دی گئی ہے، وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ عبادل لی، یعنی یہ ہے سر کانا کی خبر ہے. لا یلی جو لی ہے وہ ہے جار مجرور. Good. اور پھر آگے تعلمون، علمہ سے جو ہوتا ہے وہ سیکھا، علامہ اس میں لام کی اضافت ہے تو وہ سکھایا. اور تعلمون میں تاپش تو پھر بشر کے لیے ہے، یہ کہ تم سکھاتے ہو کتاب. اور تدرسون درسا، تم سیکھتے ہو، تازبر تاب تم کے لیے کہ تم سیکھتے ہو.
فاطمہ یہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے. تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون. کلیئر نہیں ہو رہا، مجھے بھی نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں جتنے شرکا ہیں ان کو بھی کلیئر نہیں ہو. سر یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے جو انبیاء ہوں گے یا بشرین جو جن کے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ یہ کہیں گے کہ تم ربانیین نہ ہو جاؤ. بیکاز کیوں کہ تم سیکھتے ہو، تم سکھاتے ہو کتاب. ٹھیک ہے سر، یہ تم کون سے لوگ ہیں؟ سر یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں دین کو، پڑھ رہے ہیں، جو فالو کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں. تو سر یہ وہ نہیں ہے، پھر یہ نبی نہیں ہے. تم سکھاتے ہو کتاب اور تم سیکھتے ہو، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم ربانیین ہو جاؤ کیونکہ تم سیکھتے ہو اور سکھاتے ہو. تو سر یہ نیک بندے ہوں گے. بس لازم بات ہے جس کو میسیج دے رہے ہیں ٹھیک ہر ہے ایک اپنے میسیج کو آگے بڑھاتا ہے. انبیاء ایک خاص گروپ تک اپنی بات کرتے ہیں، اس کے بعد جب وہ آگے بڑھیں گے تو دوسرے ایسے علماء کے لیے جو اس کو آگے بڑھاتے ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے تم کتاب کا علم بھی حاصل کرتے ہو، دوسروں کو سکھاتے ہو. تو ان کو یہی کہنا ہے کونو ربانیین. ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ بھی سر میری کریکشن ہو گئی سر، میں نہیں انہی کی نہیں طرف انبیاء کی طرف یہ لے جا رہی تھی. ٹھیک ہے دیکھیے سر. اس میں بہت سی چیزوں میں آپ لوگ پرفیکٹ ہو گئے الحمدللہ، لیکن جیسے پہلے جو ہے پڑھیا عمرین نے اور آپ نے یہ مضارع کے پریفکسز کس کو ریفر کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے، اور پھر جی جتنے سر، ضمائر ہیں وہ بھی کلیئر ہونے چاہیے. دیٹس گڈ، دیٹس گڈ. آپ نے ٹھیک ہے اچھی سر. پریکٹس کی ماشاءاللہ. Now third one, فاطمہ کے سر بعد. میں بولوں؟ بسم اللہ. ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یامرکم ہم یہاں پر لیں گے، اور یہ ہے جملے فعلیہ خبریہ ہے. ہم، وا عطف لا حرف نفی ہے. یامرکم وہ حکم وہ نہیں دے گا تمہیں. تو اس میں فعل فاعل مفعول ہے، یہ فاعل ہے بشر کی طرف. یا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا. ان یہ مصدریہ ہے، تتخذوہ یہ پھر ہوگا فعلیہ جملہ، اس میں اضافت ہے. اخذا اس کا روٹ ورب ہے. وہ تم کو ٹھہراتے ہیں، تم کو کہلاتے ہیں، ٹھہراتے ہیں. تتخذو اس میں تا اضافت ہے اور فعل فاعل ہے. الملائکۃ یہ مفعول ہے اور یہ اشارہ ہے فرشتوں کی طرف، فرشتوں کو. والنبیین اور اس میں وا عطف ہے نبیین، نبی معطوف ہو رہا نبیین پہ. اربابن یہ اس کا مفعول ہے. یہ الملائکۃ مفعول ایک ہے، یہ پھر یہ اربابن مفعول نمبر 2 ہے. ایامرکم بالکفری پھر یہ اس میں انشائیہ تعجبیہ ہے جملہ یہ، تو پھر اس کا حرف سوالیہ ہے، امریہ ہے. یامر وہ حکم دے گا، یامر تو اس میں یامر فعل، یامرکم وہ حکم دے گا، یا فاعل ہے اس میں، اور ہمارا حکم اس کا روٹ ورب ہے. کم یہ جا رہا ہے مفعول، اس میں فعل فاعل مفعول ہے اور فاعل بشر کی طرف ہے. بالکفری جار مجرور ہے متعلق امرکم، امرا کی طرف. بعد از انتم مسلمون پھر بعد یہ ہوگا حرف ظرف زمان. انتم یہ اسمیہ جملہ ہو جائے گا. انتم مسلمون، انتم اسمیہ ہے، اسم ہے، اور مسلمون اس کی خبر ہے. اس کا پورا ٹرانسلیشن یہ ہوگا وَلَا يَأْمُرُكُمْ اور
ना हुक्म देगा और ना हुक्म देगा तुमको और ना हुक्म देगा तुमको अन तत्तखिजु ताकि तुम ठहराओ अल मलाइकत फरिश्तों को और नबीना और नबियों को अरबाबन रब अयामुरुकुम बिल कुफ्री क्या यामुरु वो हुक्म देगा तुमको बिल कुफ्री कुफ्र का बादा इज अंतुम बाद इसके के अंतुम मुस्लिम तुम मुसलमान तुम मुस्लिम मुस्लिमून हो चुके मुस्लिमून खबर पता नहीं सर अब इसमें क्या क्या मैंने सही गलत गलतियां ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर मुझे ये नहीं समझा कि यहाँ पर बताइए ये क्या है। कौन सा हुक्म में कोई चीज आप छोड़ दिए, इसका कोई रब्त नहीं मिल रहा है। अच्छा ला यामुरुकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबीना अरबाबन तक आप ठीक करें। अब ये क्या है फिर ये यामुरु, ये किस किस्म का जुमला है और इसमें रब्त क्या है? रब्त ये अमरिया ताजुबिया है अय्यामुरुकुम क्या तुमको हाँ क्या है फिर वो तुमको हुक्म देगा। ये पिछली आयत में आ जो क्यों छोड़ रहा, आ को क्यों छोड़ यामुरुकुम? हाँ क्या वो तुमको हुक्म देगा? कौन है बिल्कुल फ्री वो या उलमा की मरुकुम तरफ है? नहीं ये है वो हुक्म देगा तुमको बिल्कुल फ्री उलमा की तरफ है ये सर तुमको कुफ्र का जिम उल्मा है या और कोई चीज है? बशर की तरफ पिछले बशर यूतिहुल्लाहुल किताब किताबा जो बशर की तरफ है। बशर कौन सा बशर भाई, जिसको अल्लाह ने किताब अता की? कौन है वो? कौन होते हैं? नबी। फिर बशर बशर बोल रहे हैं। नबी क्या नबी वो की नबी तुमको हुक्म देगा? क्वेश्चन है, इस्तिफामिया है, ताज्जुबिया है ना? क्या वो नबी तुमको हुक्म दे सकता है कुफ्र का? हालांकि ये ऊपर बहुत सी बातें बता दी गई हैं कि वो कोई नबी जिसको हम मुकर्रर करते हैं कि वो ये नहीं कह सकता कि कूनू इबादल्ली मिन दुनिल्लाही। उसी तरह से यहाँ पर ताज्जुब हो रहा है अयामुरुकुम बिल कुफ्री, क्या वो नबी तुमको हुक्म दे सकता है कुफ्र का? बादा इज अंतुम मुस्लिमून, तुम मुसलमान या ईमान लाने वाले बनने के बाद। और उसकी मिसाल क्या है? उनका नसरानियों का बिलीव है कि वो खुदा के बेटे मान लिए थे, या फिर और उसमें अहले किताब में दूसरे भी थे जो अपने राहिबों को अल्लाह के पास सिफारिश करने वाले मानते। थोड़ा सा बाकी बहुत सिर्फ ग्रामर समझना, वहां तक आपने अच्छी स्टडी कर ली इसकी, वो काफी नहीं है, बल्कि उसकी नफ्से मजमून तक पहुंचना और कुरान की आयत को सही समझना है ना, और फिर जुमले को सही समझना कि अल्लाह सुब्हान तआला ताज्जुब से उनसे कह रहे हैं कि वो शख्स जिसको हम नबी मुकर्रर करते हैं, क्या वो तुमको ऐसा हुक्म दे सकता है? किसका? के कुफ्र का हुक्म दे बाद इज़न तुम, जबकि तुम अल्लाह पे ईमान लाए, नबी को अल्लाह का नबी मान लिए। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा और आपको आयत खुलनी चाहिए। वैसे आपने जो कुछ भी स्टडी की है बहुत अच्छी है, लेकिन मेन एम ये है कि डेट वर्स जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल वाज़ेह और खुली हुई एक एक लफ्ज आपकी समझना। वैसे तर्जुमा भी अच्छा किया, लेकिन बाज़ जगह ऐसे ही कंफ्यूजन आखिरी टुकड़े में ख़ास तौर से। और एक चीज़ आपने इसके बारे में कहा था वन नबीयीन, इसको आपने क्या कहा था?
اس کا مقام کیا بتایا تھا؟ عطف اور معطوف ہے یہ کیا والنبیین ہے؟ عطف کون ہے؟ معطوف کون الملائکۃ اربابا ہے؟ معطوف اللہ بولیے اس میں عطف کیا ہے، معطوف کیا ہے، بتائیے۔ آپ نے عطف نبیین بھی پڑھا، اس کو جو ہے خالی معطوف ہے کہہ دیا۔ عطف معطوف کا کانسیپٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ اس میں عطف کون ہے، معطوف کون ہے؟ وہ کانسیپٹ آپ کے ذہن کو میں پڑھ رہا ہوں تو وہاں سے مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ عطف اور معطوف کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر نہیں ہے۔ تو مجھے یہ کلیئر کر کے بتائیے، عطف و معطوف ضرور ہے لیکن النبیون کو کیا بولیں گے؟ بولیے۔ نبینا عطف اور معطوف ہے، الملائکۃ اس پہ معطوف الیہ ہے مفعول یہ عطف ہے، اربع یہ معطوف ہے، ملائکہ جی اور نبیون، معطوف نبیینا نا، عطف معطوف جی ملائکہ پہ یہ معطوف ہو رہا ہے۔ آپ یہاں بہت معطوف تیزی میں کچھ نبیینا بھی معطوف، تو یہ عطف معطوف یہ جتنے پرسوں ایوننگ آفٹرنون کلاس میں بھی بتایا تھا کہ ایک کانسیپٹ کسی بھی مرکب کا اپنے ذہن میں کلیئر کانسیپٹ ہونا ہے۔ یعنی بنانا کو دیکھ کے یہ ایپل ہے نہیں کہنا چاہیے، یا پھر ایپل کو دیکھ کے یہ کسٹرڈ ایپل ہے نہیں کہنا چاہیے۔ بنانا از بنانا، ایپل از ایپل، کسٹرڈ ایپل از کسٹرڈ ایپل۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے ویسے ہی گرامر میں عربی میں بھی ہوتا ہے کہ عطف معطوف کیا چیز ہوتی ہے، اس کا کانسیپٹ کلیئر ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ پرسوں کی کلاس میں بتایا تھا کہ آپ پیالی کو رکابی نہیں کہہ سکتے، تشتری کو رکابی نہیں کہہ سکتے۔ رکابی کا جیسا کانسیپٹ آپ کے پاس ہے، یو ڈیفرینشیٹ among the different nouns۔ تو یہ کانسیپٹ کی طرف بھی تھوڑا ذہن دینا کہ جب بھی کوئی مرکب ہے تو اس میں عطف کیا ہوتا ہے، اس پہ معطوف کیا ہوتا ہے، وہ ایک کانسیپٹ تمام مرکبات کا ہونا چاہیے۔ ہے نا، یہ صفت ہے، موصوف ہے، صفت کیا ہوتی ہے، موصوف کیا ہوتی ہے، وہ جتنا مجھے سمجھانا تھا میں نے سمجھا دیا، لیکن اس کو ذہن میں بٹھانا میرا کام نہیں۔ ذہن میں بٹھانا آپ کی اپنی کوشش سے ذہن میں بیٹھتا ہے۔ اگر آپ ذہن میں بٹھانا نہیں چاہیں، میں 1000 بار بھی ایپل اور بنانا کے بارے میں کہوں یہ بنانا ہے، یہ ایپل ہے، آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھے گا جب تک کہ آپ ایک خاص قسم کا پھل ہے جس کی ایک شکل ہوتی ہے، ایک اس کے ایک سائز ہوتی ہے، اور پھر اس کو دیکھ کے آپ فوری پہچان لیتے ہیں اس پھل کا نام کیا ہے۔ اسی طرح سے گرامر کے جتنے کمپاؤنڈس ہیں اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، ان خصوصیات کی وجہ سے وہ مرکب ایک خاص نام پاتا ہے، اور اس کا کانسیپٹ تو سمجھتے ہیں نا، بی ایس سی بی ایڈ ایم اے سب ہیں کانسیپٹ۔ بی ایڈ میں بھی بہت زیادہ سائیکالوجی، چائلڈ سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے نا، تو اس میں کانسیپٹ بچوں میں ڈیولپ کیسے کرتے ہیں وہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ دے شوڈ انڈرسٹینڈ سم تھنگ، اس کے اسپیلنگ ہے، ہجے ہیں کسی ورڈ کے، وہ کانسیپٹ سے ہی آتے ہیں۔ ویسے ہی اگر زبانی بول دیا کہ پڑھنے سے ٹیچر اس کو کلیئر لکھتا ہے، لکھنے سے وہ تمام حروف مل کے وہ کیسے پروناؤنس ہوا، وہ ورڈ کیسے بنا، دیٹ از دا کانسیپٹ۔ وہ ابتدائی عمر سے اساتذہ وہ کانسیپٹ ڈیولپ کرتے آتے ہیں۔ Anyhow, you did a good job. لیکن میں برش اپ کر کے آپ کو پرفیکٹ کر رہا ہوں، اس لیے جب آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو میں بیچ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، سو دیٹ آئی کین ریڈ یور مائنڈ اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ ویئر دا ڈیفیکلٹی از، وچ پارٹ
of your understanding should be brushed up. ویسے it was good, it was nice. Okay? اوکے شکریہ سر. شکریہ کیا بات ہو رہی ہے یا شکریہ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے بیٹھے تو پھر بہت مشکل. آپ کا بھی شکریہ آپ جو پڑھے. ارے چلیے فورتھ ون. میں لے لوں اگلی. یس میں لے لوں. لے بسم لیجیے. اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یہاں تک ایک لے لیں گے ہم اس کا ٹکڑا. اور یہ وا جو ہے یہ حرف ربط ہے، اور اس جو ہے یہ ظرف زمان ہے، ٹائم فریز ہے، اور یہ مفعول فیہ مقدم ہے. اخذا میں فعل اور فاعل ہے، وہ لیا، پھر وہ ریپلیس ہو رہا، اللہ وہ فاعل ہو گیا، وہ لیا. میثاق النبیین یہ ایک مرکب ہے، مرکب اضافی، اور یہاں پہ جو ہے اللہ نے لیا پختہ عہد نبیوں کا. یہ مفعول بہی کے طور پہ جو ہے یہاں پہ مفعول بہی ہے. تو یہ جب وہ لیا اللہ پختہ عہد نبیوں کا، پھر اس کے بعد لما آتیتکم من آتیتکم من کتابوں و حکمتن. لما جو ہے ایک کنٹریکشن ہے، جب بھی بول کے اس کے معنی نکلیں گے. آتیتکم میں جو ہے فعل فاعل اور مفعول ہے، اور میں دوں تمہیں، اور میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر ہو رہا، اور کم جو ہے یہ نبیین کی طرف ہے. میں دوں تمہیں من کتابن، یہ مرکب جاری ہے اور متعلق ہے آتیتوب سے، کتاب میں سے. پھر واو جو آ رہا یہ حرف عطف ہے، اور یہ ہو رہا معطوف کتابن پہ. تو ہم بولیں گے کتابن اور حکمتن، کتاب اور حکمت دونوں جب دوں میں. تو ابھی جیسا ابھی اوپر ملائکۃ والنبیین ہوئے تھے، اسی طرح یہاں بھی حکمتن جو ہے عطفورا، اور کتابن جو ہے معطوف ہے، معطوف الیہ. پھر ثم جو ہے یہ ایک حرف گیپ ہے. جاءکم میں فعل فاعل مفعول ہے، وہ آ جائے تمہارے پاس. اور یہ کم جو ہے یہ مفعول بھی ہے. اور پھر رسول جو ہے یہ فاعل ہے، کیونکہ اس پہ پیش ہے رسول پہ، تو وہ سبسٹیوٹ ہو جائے گا، وہ آ جائے تمہارے پاس، یعنی وہ یعنی رسول آ جائے تمہارے پاس. اور پھر مصدق لما معکم، یہ جو ہے مصدقن جو ہے یہ اس میں فاعل ہے تصدیق کرنے والا. اور یہ رسول کی جو ہے خصوصیت یعنی تمیز بیان ہو رہی، اس کو بولیں گے تمیز، رسولن کی تمیز. اور پھر لما جو ہے یہ کنٹریکشن ہے دوسرا، جو کچھ کے معنی میں. معکم جو ہے یہ تمہارے پاس ہے، معکم تمہارے پاس ہے، تو یہ مرکب اضافی ہو گیا. جو کچھ وہ تصدیق کرنے والا، جو کچھ تمہارے پاس ہے. لا جو ہے پھر یہ حرف تاکید ہے، اور لتؤمنن، یہ تؤمنن میں یہ اضافت ہے نون کی، جس سے جو ہے وہ اسٹریس اور ضرور بضرور کے ایسے معنی جو ہے نکلیں گے. البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے. بھی یہ مرکب جاری ہے، اور یہ متعلق تؤمنن اس پر. وا جو ہے پھر یہ حرف عطف ہے، تؤمنن اور تنصرن جو ہے یہ ایک دوسرے پہ عطف اور معطوف ہو رہے ہیں. اور لا جو ہے لتنصرنہ کا جو لا ہے وہ لام تاکیدی ہے، اور یہ ہے تنصرنہ میں بھی نون پہ جو شدہ آیا وہ بھی جو ہے
ضرور بضرور کے، اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے، ہو کی ضمیر جاری ان انبیاء کی طرف، رسول کی طرف، ان کی. تو اس کو پھر میں یہاں تک سم اپ کروں یا آگے چلوں؟ پوری آیت کمپلیٹ کر دیا. اچھی بات ہے. پھر خالہ جو ہے یہ مخول القول ہے، اور اس میں فعل اور فاعل ہے، وہ فرمایا. اور یہ جو وہ ہے یہ ہے اقرر تم، کیا اقرار کیا تم نے اور لیا تم نے. ایک سیکنڈ. ہاں، کون؟ خالہ جو ہے مخول القول ہے، وہ فرمایا اقررتم و اخذتم علی ذالکم اسری. کیا اقرار، یہ انشائیہ استفہامیہ ہے، اور اس میں جو ہے سوالیہ جو ہوتا ہے وہ اقررتم، کیا اقرار کیا تم نے، اور اس میں فعل، فاعل اور مفعول ہے. کیا اقرار کیا تم نے، اور پھر وا جو ہے حرف عطف ہے، پھر اخذت تم. ایک سیکنڈ، اقرر تم میں صرف فعل اور فاعل ہے، سوری. تو یہ خالہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس کو ایک بار پھر پڑھیے، اس لفظ کو جس کو انڈر لائن کیا. اخذتم، تم پڑھنے سے پہلے. ہاں چلیے اخذتم، چلیے. اقرر تم اور اخذتم جو ہے یہ پھر حرف اطفارہ بیچ میں واو، اور جو ہے وہ فرمایا، کیا اقرار کیا تم نے، واخذتکم، اور لیا تم نے، اللہ ذالکم اسری، ذمہ داری، میری دی ہوئی ذمہ داری، اسری. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان نبیوں سے، فعل اور فاعل سوال کر رہے ہیں کیا اقرار کیا تم نے اور لیا تم نے، اللہ ذالکم. اللہ ذالکم جو ہے یہ مرکب جاری ہے، اور ذالکم جو اس میں اشارہ ہے وہ اوپر جو تؤمنن و تنصرنہ پہ جا رہا ہے، اس پر. اسری جو ہے یہ وہی میری دی ہوئی ذمہ داری، اسری. اور یہاں پہ پھر یہ مخولہ ختم ہو رہا، پھر اس کے بعد اس کا جواب شروع ہو رہا. خالو یہ جمع کا ہے، تو ان انبیاء نے کہا مل کر. اخررنا اس میں جو ہے فعل اور فاعل ہے، ہم اقرار کیا ہم نے، یہ ان کا جو ہے جواب ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا مقام بھی بتا دو، خالو کے بعد اقرارنا کا کیا مقام ہے؟ خالو جو ہے مخول القول ہے، اقررنا جو ہے مخولہ ہے ان سب انبیاء کا. ہاں، یہ بتانا ضرور ہے. جی. پھر اس کے بعد ایک سوال پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر سوال کیا اللہ تعالیٰ پھر خالہ، یہ ایک اور مخول القول ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب ہے، یا پھر وہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فعل اور فاعل ہے اس میں خالہ میں، اور یہ مخولہ ہے فشہدوا وانا معکم من الشاہدین. یہ جو ہے فشہدوا یہ امریہ ہے، پس تم سب، اس کا جو ہے امریہ میں جو ہے سیکنڈ پرسن تم کی طرف ہوتا ہے اشارہ، اور تو پس گواہ رہو تم سب. فشہدوا وا جو ہے پھر یہ حرف عطف ہے، اور تم سب گواہ رہو، وہ انا من الشاہدین لیں گے، اور یہ جو ہے عطف اور معطوف ہو رہے ہیں. اور یہ جو ہے پھر انا معکم من الشاہدین جو ہے یہ ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور انا جو ہے یہ مبتدا ہے، معکم جو ہے یہ جار مجرور ہے،
کم یا مرکب اضافی لے سکتے ہیں، ساتھ تمہارے، من الشاہدین یہ جار مجرور ہے، یہ پوری خبر ہے انا کی، یہ تم بھی پس گواہ رہو تم بھی اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے۔ چلیے اب پورا ترجمہ یہاں سے وَإِذَا قَضْتُمْ سے یہ من الشاہدین تک، یہاں تک کیا سمجھے آپ؟ پورا ترجمہ کر کے بتائیے۔ اور جب وہ لیا اللہ پختہ عہد نبیوں کا، جب بھی میں دوں تمہیں کتاب سے اور حکمت سے، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک رسول جو تصدیق کرنے والا، جو رسول تصدیق کرنے والا، جو کچھ تمہارے پاس ہے، البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے اس پر، یعنی رسول پر، اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی، یعنی رسول کی، کس کی بات اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ رسول جو بھی رسول آئے ان کے امت کی بات ہو رہی، ان کی امت یا پہلے کی جتنی امتیں ہیں؟ ان کی اور ان کی پہلے کی جتنی بھی امتیں سب کی۔ ہم۔ اور وہ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیا اقرار کیا تم نے یا اور لیا اب تم نے، ایک اور ریفرنس دیا تھا دو میں، حضرت علی کا کیا قول ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا کیا قول ہے؟ یہ رسول سے مراد دونوں ایک جل جو ہے حضرت علی جو بولے تھے وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ ہر نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں آپ کے آنے کے بعد، اور حضرت عبداللہ بن عباس کا تھا کہ تمام انبیاء سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ پچھلے اور آنے والے نبیوں کی وہ بشارت دے، جیسے وہ آپ بتائے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے ان کے اس میں بولے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، اور اس طرح ہر نبی بھی جو ہے بولے ہیں۔ چلیے گڈ کمان یہ ہو گیا تھا نا، لیا تم نے اس پر میری دی ہوئی ذمہ داری، تو وہ سب بولے، انہوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا، خالا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فشہدو پس گواہ رہو تم سب، اور میں گواہ تمہارے ساتھ، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے رہوں گا۔ گڈ۔ اب دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے یہ نون شدہ کی وجہ سے ضرور کے معنی نکل رہے ہیں، آپ نے ایسا بتایا تھا لَتَنْصُرَنَّهُ، گرامر میں خالی نون شدہ سے ضرور بضرور کے معنی نہیں نکلتے، لا تاکیدی اور نون شدہ سے، لا تاکیدی اور وصف کے آخر میں نون شدہ اگر ہو، یہ دونوں کے ملنے سے ہی اس میں زور پیدا ہوتا ہے اور ضرور بضرور کے معنی نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ذہن میں اچھی طرح سے رکھ لیجئے کہ صرف نون شدہ آ جانے سے نہیں ہوتا، بلکہ لا اور نون شدہ آنے سے کسی فعل میں اس میں تاکیدی ہو جاتا ہے وہ، اسی طرح سے لا تنصرنہ۔ اب ایک تو یہ تھا، اس کے بعد یہ قضا کے معنی تم لیتے ہو پکڑتے ہو، ایسے نہیں ایک زبان سے دوسری زبان میں ہم کر رہے ہیں تو اس کو قبول کرتے ہو، ہے نا؟ اب لازمی بات ہے، لینا تو ایک الگ چیز ہے، اردو میں تم میری بات کو لیتے ہو نہیں کہتے، اردو میں کر رہے ہیں تو یہ اخذہ کسی چیز کو پکڑنا مضبوطی سے لے لینا، تو یہ کیا تم مانتے ہو اللہ ذالکم اسری، یا اس پہ تم قائم رہو گے
میرے اس دیے ہوئے اس پہ جو میں تم کو کیا کر رہا ہوں، اس طریقے میں نے کیا بتایا تھا، میری دی ہوئی ذمہ داری، جو ذمہ داری ہے اس کو تم مانتے ہو اور اس پہ تم قائم رہیں گے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ پکڑنا بولے تو پھر تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے، تو اس کو تم مانتے ہو، اس کے اوپر قائم رہو گے، تو انہوں نے کہا تھا، اور تھوڑا سا یہ ہر جگہ قالو کا پہلے تھوڑا کنفیوز ہوئے، بعد میں صحیح ہو گئے، قالا جو ہے یہاں تھوڑا کنفیوز ہوئے تھے، لیکن بعد میں ٹھیک ہو گئے کہ قال اللہ، اگر کبھی ایسا سمجھ میں نہیں ہے تو اپنے طرف سے یہاں پر اس کا فاعل جو محذوب ہے اس کو انٹروڈیوس کر لیں تو اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ قال اللہ آخرتم واخذتم علی ذلکم اسری، پھر اس کا قالو، وہ قالو یہ کون ہے، پھر انبیاء نے واضح کہا، یہ انبیاء نے کہا، اقررنا، اتنا ہی ہے ان کا مقولہ۔ پھر قال اللہ فشہدوا وَأَنَّ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، انا کی ضمیر ہے نا، وہ بھی اب بتا دیتے تو اور اچھا تھا کہ یہ انا کس کے لیے ہے، انا کس کے لیے، انا نہیں، انا انا تو بولا نا میں مبتدا اللہ سبحانہ و اللہ، تعالی۔ بس یہ کلیئر تھوڑا اور ہونا تھا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ، گڈ، مگر تھوڑی چیزیں بہرحال وہ ہوتی ہیں، ایک چیز آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ صرف نون شدہ سے نہیں بلکہ لام تاکیدی اور نون شدہ سے کوئی فعل جا کے اس میں تاکید آتی ہے اور بہت زیادہ تاکیدی ہوتی ہے۔ نون شدہ نہیں ہوا لَتُؤْمِنُنَّ اگر رہتا تو یہ بھی تاکیدی ہے، لیکن اس میں زور نہیں ہے، بہت زیادہ تاکید کے لیے لام اور نون شدہ آتے ہیں۔ اٹس گڈ اینی ہاؤ، سمجھ بھی رہے ہیں قرآن کو ماشاءاللہ۔ بس یہ تھا کہ جو فعل کا فارم ہے اس کو ہم کہتے ہیں لام نون شدہ، لام نون شدہ، اسی کو تاکید، اس میں تاکید ظاہر ہوتی ہے۔ اینی ہاؤ اٹس گڈ، کم ایٹ فورتھ ون، اور ففتھ ون کون ہے؟ Who wants to go؟ پھر ففتھ میں حمیرہ، ففتھ ہو گیا، سن لیا، شروع کرو۔ نہیں، یہ والی تو بہت چھوٹی ہے، اس کے بعد سر میں پڑھوں؟ ابھی کہ میں آگے کا اعلان کرا، یس، راشدہ خبر کا۔ میں یہ پڑھوں یا اگلی پڑھوں سر؟ یہ پہلے اس نے کہا نا کہ وہ اس کے بعد کی بڑی آیت ہے وہ لینا چاہتا ٹھیک، آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تولا بعد ذالک، یہاں تک لیں گے۔ یہ ایک انشائیہ شرطیہ جملہ ہے، فا جو ہے سببیہ ہے، من جو ہے شرطیہ ہے، فعل حرف شرط ہے، اور تولا جو ہے فعل شرط ہے۔ تولا میں ولیہ روٹ ورڈ ہے جو مزید فی ہی ہے، اور جب منہ موڑ لے یا پلٹ جائے۔ بعد ذالکا جو ہے، بعد جو ہے ظرف زمان ہے، ذالکا مضاف بھی بن رہا ہے، اسم اشارہ بھی ہے، اور اسم اشارہ اس کا مشار الیہ پچھلی آیت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور اللہ تعالیٰ اپنا مطلب نبی سارا وہ اپنی دے دیں، ہدایات دے دیں، اور تو اس کے بعد کوئی اس کی اپنی آپ کو پھیر لے، تو پھر جواب شرط ہے کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فا جو ہے یہ جواب شرط کے لیے آیا ہے، اولائکا سے یہ اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی خبر ہے ہم الفاسقون، اور اولائکا مبتدا ہے اور ہم الفاسقون اس کی خبر ہے۔ ہم الفاسقون میں خبر کو جب ہم کھولیں گے تو ہم جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گا، الفاسقون جو ہے وہ اس کی خبر ہوگی جو کہ اس میں فاعل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب دین آ جائے اور سب اس کے بعد بھی کوئی منہ پھیر لے ایمان لانے کے بعد، تو پھر وہ لوگ جو ہوں گے وہ فاسق ہوں گے۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟
جو منکر ہوں مطلب انکار کریں دین کی، گناہ گار. گناہ گار. چلیے اب ایک پورا ہم یہ 91 تک کر چکے ہیں ہے نا. تو ایک یہ بیچ میں جو آیت آئی جس میں 2 لفظ ہیں فمن من تولا جی بعد ذالکا، بعد جو آیا ہے بعد جی ذالکا، تو یہ مجھے آگے کہیں آگے پڑھے ہیں آپ، یہ تولا کس کی طرف ریفر کر رہا ہے، بعد ذالکا کس کی طرف. ہمارے ذہن میں یہ 3 الفاظ کھلنے چاہیے. سر اگلی آیت سے بتاؤں، ہم اگلی آنے والی آیتوں میں سے کبھی بتاؤں. پڑھے ہیں آپ، اس کے بعد پڑھے ہیں. یہ ایک اس کی تمہید کے طور پہ یہ لفظ آئے ہیں جو پھر گیا بعد ذالکا. اس کے بعد یہ پھرنا کیا ہے، یہ آگے کہیں ریفرنس میں آپ پڑھ چکے ہیں، قریب کی آیتوں میں ہی ہے. کس یہ پھرنا کیا ہے، یہ پھرنا کیا ہے؟ مطلب جنہوں نے مطلب کہ دین سے مطلب توبہ کر دین کو اپنا لیا اور پھر اس سے ہٹ گئے، دین سے ایمان لے آئے اور اس کے بعد ہٹ گئے. سر ذالکا کس کے لیے ہے؟ سر یہ جو پچھلی آیت کی طرف جا رہے ہیں مشار الیہ، اس کا پچھلے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مطلب کہ امت سے بھی نبی جب آتے ہیں ان سے اقرار لیتے ہیں کہ جو رسول آئے اس پہ مطلب ایمان لاؤ، اور جو پچھلے رسول ہیں اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، اور آنے والے رسول پر بھی، یہ اس پر بھی ہے. پچھلے رسول جو تصدیق کرنے والے ہیں وہ جی صحیح بالکل، لیکن جو پہلے سے بتا دیا گیا کہ آنے والے رسول جو پچھلے رسول کی تصدیق کرتے ہیں یا پورے انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے اوپر کیا کرنا ہے، ان کے اوپر کیا گواہی. گواہی دینا ہے، ان کے اوپر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنا ہے. جی اس کے بعد 91 یا 91 میں آپ پڑھے تھے بعد ایمانہم، ایک آیت پڑھے تھے نا، اس میں وہ ایمانہم کون سا ایمانہم ہے، میں تفصیل سے سمجھایا تھا کہ وہ یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی تھی. انہوں ایک نبی پہ ایمان لائے اور اس کے بعد کے آنے والے نبی پہ پر ایمان نہیں لائے. ایمان نہیں. جو ہاں، اور یہود ہیں پھر مطلب نصارہ ہیں وہ آپ صلی اللہ حضرت نہیں مانتے تھے. ہاں. تو اس وہ کے بعد اب جو بھٹک گیا، جو اس اقرار سے جو انبیاء نے کیا تھا کہ آنے والے انبیاء کی اگر یہ میسج پہنچانا تمہارے پاس آ جائیں کوئی اور نبی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کریں تو ان پہ ایمان لانا. اور اس اقرار سے اگر کوئی پلٹ گیا، سمجھیں تھوڑا سا، یہ ایک لفظ پہ بھی غور کرنا ہے. ویسے گرامر سے ترجمے سے بہت اچھا کیا، لیکن تولا بعد ذالک آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، یا یہاں پر بھی اس کو لے سکتے ہیں. اللہ نے تو ان سے وعدہ لیا تھا کہ نہ صرف ایمان لانا ان پہ، لَتُؤْمِنَنَّ ہی نہیں کہا بلکہ وَلَا تَنْصُرَنَّهُ بھی کہا. جی تو یہ ان کی مدد بھی کرنا، تو یہ نہ ایمان لائے نہ مدد کریں. اس اقرار سے اگر کوئی پلٹ گیا تو ہم الفاسقون. جی اور اس اقرار سے یہودی بھی پلٹ گئے جو موسیٰ علیہ السلام سے لیے تھے، اور نصارہ بھی پلٹ گئے جی جو عیسیٰ علیہ السلام سے لیے تھے. Anyhow, that is good. لیکن بعض چیزیں اور ذہن میں صحیح کرنے کے لیے اس کو وہ تھوڑا آگے پیچھے بھی جانا. دینا تھا، وہ مطلب نکل گیا دماغ سے. بہت اچھا. اور ایک چیز انصار جو پڑھا تھا، یہ مصدقن کا کیا مقام ہے؟ کوشچن مارک لگایا تھا، یہ لیومنن نہ سمجھا دیا تھا، یہ مصدقن جی یہ میں غلطی سے اس میں فاعل بولا جبکہ یہ اس میں مفعول ہے. تصدیق کرنے والا. کیوں اس میں فاعل ہی ہو سکتا ہے؟
اچھا اس میں فاعل ہی بولا تھا، اور یہ رسول کی تمیز بولا تھا میں. ہاں بالکل ہو سکتا ہے تمیز بولے تو نہیں تھے لیکن اب بول رہے ہیں. نہیں بولا، تمیز بولا، رسول کی اچھا تمیز ہے یہ. دیٹس گڈ کما. چلیے ٹھیک ہو گیا. اب وہ چھٹی ویسے راشدہ یو آر جی ڈوئنگ سر، یو ڈیڈ اے گڈ جاب ماشاء اللہ. چلیے جزاک اس کے بعد چھٹی جو ہے وہ ہمارا اپنے لیے لے لو. اس کے بعد کیا ہے؟ رحیم افغیر دین اللہ یبغونا، یہاں تک لیں گے. اور یہ اصل میں اس میں جو ہے نا یہ ایک سوالیہ تعجبیہ انشائیہ جملہ ہے، لیکن اس میں جو ہے اس کے ساتھ ہم یبغونا کو اپنے سمجھنے کے لیے ملائیں گے کہ یبغونا غیر دین اللہ، کیا وہ تلاش کرتے ہیں کوئی دوسرا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین. تو اپنے سمجھنے کے لیے، ورنہ پھر جو ہے حرف استفہامیہ یا تعجبیہ ہے، اور غیر فا سببیہ ہے، غیر دینی مرکب اضافی ہے، دین اللہ بھی مرکب اضافی ہے. تو یہ پورا غیر دین اللہ جو ہے مفعول مقدم کہہ دیں گے اس کو، اور یبغونا کو فعل اور فاعل. اس میں جو ہے بغیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا اور واو نون جو ہے وہ اس کے فاعل ہیں، جو ان لوگوں کو ریفر کر رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، یعنی کافر. اور آگے چلیں. میری اجازت کی ضرورت نہیں ہو. اوکے پھر ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں تک پہلے لے سکتے ہیں، یا طَوْعًا وَكَرْهًا تک بھی لے سکتے ہیں، طَوْعًا وَكَرْهًا تک لے لیں گے. پھر یہ ہے کہ واو جو آ گیا وہ حرف ربط آیا ہے، اور یہ ایک اس فعلیہ خبریہ جملہ ہے جس میں اسلمہ سے ہم لیں گے، کیونکہ لہو جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے، اسلمہ ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو اسلمہ سے لیں گے جو کہ فعل اور فاعل ہے، جس میں سلامہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی سبمٹ کرنا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا اللہ کے ٹوٹلی. تو اس میں جو ہے اس میں جو اس کے جو فاعل ہیں وہ اس کے آگے آ رہے ہیں من. من اس میں موصول ہے، اور جو اس کا صلہ ہے فی السماواتی، اور یہ میرے لہو میری سمجھ میں نہیں آیا. یہ اصل میں یہ اس کے یبغونا کے ساتھ تو نہیں ہے، وہ اسلمہ کے ساتھ ہے، لیکن سر وہ پہلے آ رہا ہے، لیکن ہم پہلے جار مجرور کو پہلے کہہ سکتے ہیں، جار مجرور متعلق ہے اسلمہ اور وہ مقدم ہے. یہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ والا ہو کی ضمیر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. وہ پوچھ رہا ہوں. ہاں یہ تو میں ایکسپلین پھر تھوڑا دیر کے بعد کرتی ہوں. اسلمہ کے جو فاعل ہے وہ من ہے، من اس میں موصول ہے جو کہ آگے اس کا صلہ ہے فی السماواتی، واو حرف عطف، اور ارض جو ہے وہ معطوف ہو رہا ہے سماوات پہ. تو یہ پورے جو سلاٹ ہے یہ جگہ لے رہا ہے اسلمہ کے فاعل کی، کہ کیا وہ تلاش کرتے کوئی اور دین، جبکہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو صرف دو ایسی مخلوقات ہیں جن کو اون فری ول دی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کے کچھ اور سہارے تلاش کرتے ہیں، دوسرے معبود تلاش کرتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جب کہ لہو اسی کے لیے، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے، اسلمہ سبمٹ کر دیا، صرف اسی کی عبادت کرتے، جو کچھ بھی مخلوق، جتنی بھی مخلوق آسمانوں میں ہے اور جتنی مخلوق زمین میں ہے، سوائے انسان اور جن کو چھوڑ کر، وہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. طوعاً و کرہن، یہ طوعاً جو ہے یہ حال ہو گیا، کس حال میں وہ سبمٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں. تو یہ طوعاً خوشی سے حال ہو گیا، واو حرف عطف ہو گیا، کرہن زبردستی سے، یا اگر خوشی سے نہیں کر رہے تو کرہن معطوف ہو گیا طوعاً پہ، کہ جو وہ تو صرف خوشی سے کرے یا وہ اپنی خوشی سے نہ بھی کریں تو بھی وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں.
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، واو پھر حرف ربط آ گیا. وَإِلَيْهِ، الہی میں جو ہی کی ضمیر آ رہی ہے وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے کہ تم بے شک وہ جو بھی کوئی اللہ کے دین کو چھوڑ کر کچھ اور دین تلاش کرتا ہے چاہے کچھ بھی کرے، لیکن الیہ یرجعون، طرف تو ہی اللہ ہی کی طرف، یرجعون وہ سب لوٹائے جائیں گے، چاہے وہ ان کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے جن کو وہ عبادت کرتے ہیں، بلکہ جانا تو اللہ کی طرف ہی ہے لوٹ کے. تو وَإِلَيْهِ یرجعون، اس میں پھر الہی جار مجرور پہلے آ گیا، اور یرجعونا میں فعل اور فاعل ہیں، اور یہ ایک فعل مجہول ہے. رجع اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اس کے جو فاعل ہیں وہ ریفر کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ غیر دین اللہ یبغون، جو لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کے کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں. پورا ترجمہ یہاں سے افعال ہے. کیا تو غیر دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ یبغونا وہ تلاش کرتے ہیں، یعنی کیا وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کے کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اسی کے لیے اسلم سبمٹ کرتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، خوشی سے یا زبردستی سے، اور اسی کی طرف یعنی اللہ ہی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے. من اس میں موصول ہے، اس کا صلہ فی السماواتی ہے. ایک چیز کرتے ہیں، اسلم کرتے ہیں، کر من کرتے ہیں، ترجمے میں کرتے ہیں. من، واٹ از دا ڈفرنس؟ جو کچھ، جو کوئی، جو کوئی، جو کوئی سنگولر ہے، سنگولر ہے. یہ من فی السماواتی والارض، اس میں سارے موجود ہیں، لیکن ان میں سے جو ہر ایک، ایوری سنگل، ہاں، every single one of those who are in the sky and on the earth، جن جو اور بھی ان میں انسان کو سے چھوڑ کر اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، جو کچھ بھی، وہ سب اللہ ہی کے کو اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں. یس. اور یہ توان اور کرہن میں بہت اچھا کیا آپ نے، لیکن یہ کرہن کیوں آیا؟ یہ خوشی خوشی عبادت کرتے ہاں، ہیں. یہ چیز سر مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اللہ کی عبادت تو وہ تو سارے کے سارے خوشی سے ہی کریں گے، اس میں زبردستی تو مطلب ان کی تو کوئی فری ول تو ہے نہیں. تو وہ تو صرف عبادت ہی نہیں بلکہ پوری زندگی جو ان کی ہے وہ اللہ نے ان کو، ایک ملائکہ ہیں وہاں، کرہن کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، بلکہ جو بھی اللہ حکم دیا ہے اگر وہ اس حکم کو ناپسند کرتے تو بھی وہی کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا. اسی طرح سے ایک فریز، خوشی سے یا مجبوری سے، ان کی مجبوری ہے، اس لیے کہ ان کو کوئی اور چوائس نہیں ہے. عبادت ہو یا زندگی جیسے بھی ان کو دی گئی ہے، جو حکم ہے اسی کو ماننا ہے. لیکن چوائس تو صرف دو ہی مخلوق کو ہے، وہ ہے انسان اور جن. اوکے، تو تھوڑا سا اس میں یہ غلطی تھی کہ من جو ہے وہ سنگولر ہے. ذکر تو بہت سی چیزوں کا ہو رہا ہے، لیکن زمینوں اور آسمانوں میں جو ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی، میں جو بات سمجھا رہا ہوں تم ترجمہ کرے تھے، اس کا ڈفرنس سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی میں نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی آسمانوں، جتنی بھی مخلوق آسمان اور زمین میں ہے، لیکن جو کوئی بھی آسمان اور زمین، آسمانوں اور زمین میں. ویری گڈ، گڈ گڈ. چلیے، یو ڈیڈ اے گڈ جاب، بہت اچھا. اس کا معنی بھی پوری آیت کے کلیئر ہو گئے. اب ایک آخری بات، افا غیر دین اللہ ہی کیا؟ یہودیوں کا دین دین اللہ نہیں ہے، نصرانیوں کا دین اللہ نہیں ہے. ان کو بھی اہل کتاب کہتے ہیں، ان کے پاس بھی نبی آئے تھے،
موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے جلیل القدر، ہے نا. پھر نوح علیہ السلام کا جو دین تھا وہ دین اللہ نہیں ہے، اور پھر جو عاد و سمود کو، شعیب علیہ السلام کو جو دین دیے گئے تھے وہ دین اللہ نہیں ہے. وائی اسپیشلی از دین اللہ، افا غیر دین اللہ ہی یبغون. بس یہ دین اللہ ایک مجھے سمجھا دو تو پھر اس کا آپ کا سارا کام ہو گیا. اور جب تک جو نبی جس کی بھی شریعت وہ جب تک وہ کرتے رہیں گے، جب تک دوسرا نبی نہیں آئے گا وہ اپنے نبی کی شریعت کو فالو کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے تو وہ دین اللہ ہے. لیکن جب وہ کوئی شریک تلاش کریں گے، جیسے وہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہیں گے یا عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہیں گے، تو پھر وہ اللہ کے دین پھر پورا کا پورا نہیں رہے گا، وہ پھر غیر دین اللہ ہی ہو جائے. اور جب دوسرے کوئی نبی آ جائیں گے ان کی شریعت پہ ایمان نہیں لائیں گے تو بھی وہ ان کا دین کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. دیکھیے بعض چیزیں، اور یہاں شاید میں تفسیر کے وقت نہیں بتایا تھا، بہت سی چیزیں نکل بھی جاتی ہیں. دین اللہ از یوزڈ اونلی فار دین اسلام، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکمل دین ہے، وہ ایک قوم کے لیے ایک دین آیا تھا اور اس کے اندر وہ ساری شریعت نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے. یہ ایک مکمل شریعت ہے. ان کے انبیاء جو آئے تھے وہ ایک قوم کے لیے آئے تھے، الی بنی اسرائیل، یہ جگہ جگہ ہم پڑھے ہیں. لیکن آپ کیا ہیں؟ رحمت للعالمین، پورے جہاں کے لیے، ہر جگہ، کوئی قوم ایک نہیں، پورے انسانوں کے لیے آپ کا دین ہے. تو یہ جو لفظ دین اللہ ہے وہ دین اسلام ہے. وہ دین اسلام تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، وہ بھی مسلم تھے، لیکن جو دین مکمل کیا گیا ہے نا، وہ جو اس میں معاہدہ میں پڑھ کے آئے، سب کو یاد ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. دینکم یہ کون سا دین ہے؟ وہ بھی دین تھا لیکن وہ مکمل نہیں تھا. وہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جب حج کے پورے ارکان سمجھا دیے گئے، اس وقت فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الدین اسلام. جہاں اب یہ دین اسلام ہے. افا غیر دین اللہ یبغون، اس اسلام کے ہٹ کے، چاہے وہ نصرانیوں کا دین ہو، چاہے وہ یہودیوں کا دین ہو، یا پھر کوئی اور دین ہو جس کو لوگ فالو کر رہے ہیں، اگر وہ بھی اللہ کا دین ہے تو اب کوئی دین قبول نہیں ہوگا، کسی دین کی خواہش قبول نہیں ہوگی ایکسپٹ دین اسلام، جو ایک مکمل دین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. شاید میں اس وقت تفسیر میں صحیح نہیں بتا نہیں سکا ہوں گا، چھوٹ گیا. تو دین اللہ here it is used for the دین of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام. اس دین اسلام سے ہٹ کے اور کوئی دین پہ چلے اور یہ کہے کہ ہمارے دل غلاف کے اندر ہے، ہمارے کو جتنی تعلیم ہونا ہے وہ مل گئی، ہمارے نبی دے دیے، ہم کو اور کوئی مزید تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، دیٹ ول بی ریجیکٹڈ. اس وقت نہیں بتایا تھا نا یہ تفصیل؟ نہیں سر، نہیں اس کے اوپر نہیں، لیکن دوسرے بارے میں سب بتایا تھا کہ تم لوگ کسی اور کو تلاش کرتے ہو، جبکہ جتنی مخلوق جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں وہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا. بس چلیے گڈ. ابھی ٹائم ہے 45 ہو گئے. آج کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کیے؟ 7. ویری گڈ. ہمارا کو ملا کے 7 کرے، اور نیکسٹ کلاس میں 83 ہے. آیتیں کتنی ہوئی؟ 78 79
80, 81, 82, 83 6 हुई. اب اس کے بعد تھوڑی سی آیتیں ہیں شاید نیکسٹ کلاس میں ہو جائے گی اور we will inshallah do it. Okay? Anyhow, I am very happy. لیکن میری خواہش ہے کہ ہر ایک بس مجھے صرف یہ چاہیے کہ آپ کا اور میرا مقصد کہاں تک پورا ہو رہا ہے. Those who have read today are free. بٹ وہ کلاس میں رہیں گے تو سمجھیں گے کون کیا غلطی کر رہا ہے کہاں کر رہا ہے. اس کے بعد سب کو اس سے فائدہ ہوگا. Do you think that is useful for you, this type of revision? جی سر پورا واپس سارا فریش بھی ہو رہا ہے اور یاد بھی زیادہ سے زیادہ رہے گا جتنا کریں گے. وہ سب بھی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک مجبوری بھی ہے, میں سننے والا ہوں تو اس کے لیے تھوڑی تیاری بھی سبھی کر کے آئیں گے. کوئی ایسا آف ہینڈیڈ نہیں آیا ہوگا. ٹھیک ہے, اوکے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ہم سب کو جو کوشش کی ہیں اس کو قبول فرمائیے اور ہم کو قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس کے لیے جو ہم وقت نکال رہے ہیں یہ صرف آپ کی توفیق سے ہی ممکن ہے, ورنہ آپ کی توفیق کے بغیر یہ کام ہم کر نہیں سکتے تھے. یا اللہ اسے قبول فرمائیے اس دنیا میں اور آخرت میں. اس کا جو بھی اجر ہو ہم سب شرکا کو عطا فرمائیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.